اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد و اہل بیت۔ سید فیاض حسین جعفری صاحب مرحوم، سید علی رضا شاہ صاحب مرحوم، سید قاسم حسین رضوی صاحب دے والدین واسطے دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک جڑے دنیا تو رخصت ہو چکا ہیں انہاں دے درجات بلندی عطا فرمائے اور تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں جناب سیدہ دے صدقے چ قبول اور منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سالانہ مجالس حضرت سیدہ دے بارگاہ وچ نذرانے عقیدت پیش کیتا جاتا ہے۔ الحمدللہ پورا سال بھی یہ سلسلہ جاری رہندا ہے، لیکن خصوصاً انہاں ایام وچ جناب سیدہ دے آمد بھی اسے ماہ چ شہادت بھی اسے ماہ چ تے اسی کوشش کرنے ہاں پوری دنیا نوں دسن دی قرآن نال حدیث نال دلائل نال کہ حضرات گرامی صرف نبی دی بیٹی دا نام فاطمہ نہیں، دین دی ضرورت دا نام فاطمہ، دین دی اہم ضرورت دا نام ہے زہرا۔ میرے محترم سامعین، میں جناب سیدہ دی بارگاہ جڑا نذرانہ پیش کرنا چاہنا، جناب بی بی پاک دے جڑے ایام جاندے نے انہاں ایام وچ معاملہ بڑا نازک ہوندا ہے۔ محرم تو زیادہ نازک اے ایام نے، محرم تو زیادہ نازک نے ایام بطول، یہ جڑے ایام سیدہ نے محرم تو نازک نے، اس واسطے کہ یہ وچ بی بی دی شہادت پڑھی جاندی ہے، یہ بی بی تے ہونے والے ظلم پڑھے جاندے نے، انہاں دناں وچ فتق پڑھیا جاندہ ہے، انہاں دناں وچ فتق دا مقدمہ تو بحث ہوندی ہے، وہ پھر ذرا نازک مرحلہ ہے، انتہائی نازک، پھر کچھ نہ کچھ گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے، بے چینی بھی ہو سکتی ہے، مخالفت بھی ہو سکتی ہے، وہ پھر اسی الحمدللہ کوشش کر کے تے ایام سیدہ انتہائی ذمہ داری نال، انتہائی آسن طریقے نال جناب سیدہ دی عظمت بیان کر مقدمہ فتق تے بحث کریے تو ضرور او دا ریئیکشن بڑا عجیب ہوندا ہے۔ اس واسطے میں اپنے جڑے برخورداران نوجوان قوم دے بیٹھے نے انہاں آگے گزارش کراں گا کہ تواڈے سامنے اگر کوئی فتق دی بحث کردا ہے، بطول عذرا دی بحث کردا ہے، انہوں پہلے اپنا موقف دے دیو کہ ساڈا عقیدہ پہلے سن لو، اس تو بعد گل شروع کر لو، ساڈا عقیدہ پہلے سن لو، اس تو بعد گل شروع کر لو، وہ دینا بہت آسانی پیدا ہو جائے گی، بہت آسانی۔ مثال دے طور میں مثال کتے منطبق نہ کرنا کسی مسلمان تے، میں صرف مثال دے طور درد کرنا۔ اگر کوئی بندہ جڑا موحد نہیں، اللہ نو ایک نہیں منتا، کوئی مسلمان کسی نالوں بحث کرنے لگتا ہے تو مسلمان دا حق بنتا ہے کہ انہوں پہلے مطلع کر دے کہ ساریاں گلاں بعد چوندیاں رہن گیاں، اس ذہن چ رکھیں میں انہوں ایک سمجھنا، اگے بحث جڑی کرنی ہے تو کر لے، لیکن میں تینوں ایک گل دس دیاں، میں انہوں ایک سمجھنا، اگلی گل جڑی کر شروع کر لے، میں سمجھنا کہ جناب سجدہ دے متعلق اگر کوئی توڑنا بحث کرنا لگے، نوجوانوں نہ گل کر رہے ہیں، بزرگ سارے آگاہ نے اس گل تو، انہوں ایک گل ضرور کرو، انہوں کو جناب سجدہ تے بحث کوئی بحث کرن تو پہلے ایک گل ذہن چ رکھیں، اگلی گل پھر کریں، اسی جناب فاطمہ نو معصومہ مننے، جنہیں بندہ توجہ فرمائی، الحمدللہ اسی جناب سیدہ نو معصومہ مننے، اگر تینوں معصوم دا تعارف نہیں تو میں کرا دینا ہوں، دسنا ہے کہ جڑا صاحب عصمت ہوندا ہے نا وہ غلطی نہیں کر۔ میرا خیال ہے کہ اگر دو لفظ پہلے کہہ دیتے جان گے کہ اسی بی بی نو معصومہ مننے تو جڑا صاحب عصمت ہے وہ غلطی نہیں کردا، او دے تے شیطان دا وس نہیں چلتا، وہ غلطی نہیں کردا۔ میرا خیال ہے شاید
بحث ہی مک جائے. تو ساتھ توجہ فرمائی. ہو سکتا ہے بحث ہی مک جائے کہ ایک بندہ پہلے تو مانتا ہے کہ بی بی معصوم ہے تے معصوم غلطی نہیں کرتا تے کہ مقدمہ پڑھن دی لوڑ کیڑی. ہو سکتا ہے بحث مک جائے. میں بحث مکا نہیں سکتا, بحث کٹا سکنا. سب تو پہلے بحث عصمت دی. اسی بی بی نو معصومہ مننے ہاں, اسی بی بی نو شاہدہ مننے ہاں, اسی بی بی نو طاہرہ مننے ہاں, اسی بی بی نو عالمہ مننے ہاں, اور اسی الحمدللہ جناب سیدہ نو صدیقہ مننے. یہ ساریاں گلنا کتھوں مننے ہاں؟ یہ ساریاں گلنا قرآن دے مطابق مننے. یہ ساریاں گلنا قرآن دے مطابق مننے. پہلی گل عصمت دی ہے. عصمت تے بحث کراں, 4 تے بحث کراں گا لمبی ہو جائے گی. ہو سکتا 4 تے ایک آیت پڑھ دیں. بی بی نو معصومہ مننے ہاں, دوسری بی بی نو عالمہ مننے ہاں, تیسری اسی بی بی نو شاہدہ مننے ہاں, چوتھی اسی بی بی نو صدیقہ مننے. چونکہ تسی سنن ہی جناب سیدہ دی شان بیٹھے ہو, میں بار بار آکھن دی ضرورت نہیں کہ توجہ فرماؤ. 4 میں لفظ آکھے نے. بی بی سب تو پہلے معصوم ہے, بی بی عالمہ ہے. جڑا معصوم ہوئے وہ غلطی نہیں کرتا, جڑا عالم ہوئے انہوں گلہ نہیں دسی دیاں. جڑا شاہد ہوئے وہ دی گواہی نہیں چٹلائی دی, تے جڑا صدیق ہوئے نا وہ دے کے بحث نہیں کری. مولا تو انہوں جزائے خیر. میں سب تو پہلے عصمت بیان کرنا بطول عذرا دی, اور دسنا کہ بی بی نو لوکا معصومہ کیوں نہیں منیا, بی بی نو لوکا صدیقہ کیوں نہیں منیا, بی بی نو لوکا شاہدہ کیوں نہیں منیا, اور بی بی نو لوکا عالمہ کیوں نہیں منیا. اے میں آج واضح کر دیں گے انشاءاللہ اس مختصر وقت. سب تو پہلے میں قرآن چو عصمت پڑھ لگا کہ عصمت ہے کیا. یہ جنہیں بندے غلطی کر دینے وہ شیطان تے پاندے نے. لالے مسیدہ میں نہیں پتا, میں اپنے ضلع دی گل کرنا, اپنی تحصیل دی گل کرنا کہ جڑا بندہ غلطی کرتا ہے وہ آندہ یار ہمیں شیطان نا گمراہ کر دیتا ہے, میں جدہ ہے ہی نہیں, جدہ میں نہیں. اچھا جڑا پہلا بندہ سب تو گمراہ ہویا سی انہوں میں شیطان کیتا سی, تے جڑا آج آخری بندہ گمراہی تے آ گیا ہے انہوں میں گمراہ شیطان کیتا ہے. ایک شیطان ایک ایسی شہر ہے جڑی تمام مسلمانہ جو سانجی ہے, باقی مسلمان کے ساتھ شاید اکٹھے نہیں ہو سکے. بڑی کوشش کیتی ہے, اے نماز دے طریقے تے کٹھے نہیں ہوئے, اے روزے دے ٹائم تے کٹھے نہیں ہوئے, اے حج تے جا کے وکھرے وکھرے نظر آؤندے نے, اے ختم تے کٹھے نہیں ہوئے, اے تراویاں تے کٹھے نہیں ہوئے. سارے دین ہر تھاں اختلاف موجود ہے. شیعہ وکھرے نے, سنی وکھرے نے, دیوبندی وکھرے نے, اور اہل حدیث وکھرے نے. صرف اگر مسلمان کٹھے ہوئے تے قسمت مسلمانہ دی, صرف شیطان تے کٹھے ہوئے. جن نے ٹرالی چو گنا کھچیا نا وہ سگا شیطان میں نو گمراہ کر. جیڑا جمعہ دن کسی دی جوتی پا کے ٹر گیا وہ آندہ میں تے جدہ ہی نہیں سا, اے میں شیطان میں نو جوتیاں پوائیں. یہ دا مطلب ہے سنیاں کو غلطی کرائے تے شیطان, شیعہ کو غلطی کرائے تے شیطان, اہل حدیثاں کو غلطی کرائے تے شیطان, دیوبندیاں کو غلطی کرائے تے شیطان. شکر ہے مسلمانوں کوئی شاید تواڈے کول سانجھی ہے نا, اور وہ سانجھی شاید نہ کی سبحان اللہ. پھر اختلاف کوئی نہیں, نبی تے اختلاف ہے. کوئی آندہ نور ہے, کوئی آندہ بشر ہے, کوئی آندہ حاضر ناظر ہے, کوئی آندہ حاضر ناظر نہیں, کوئی آندہ یا رسول اللہ آکھنا ہے, کوئی آندہ یا رسول اللہ نہیں آکھنا. شیطان اچھا تسی آکھو بھی نبی اتھے موجود نے, وہ آکھا کیویں ہو سکتا ہے, حضرت علی اتھے, وہ آکھا کیویں ہو سکتا ہے, وہ تے اتھے نے, وہ اتھے نے, وہ اتھے نے. ایک کی شیطان ہے, ہر مسیطے بھی موجود ہے, ہر بازارچ بھی موجود ہے. جتھے بندے مسجد دی میں تاں گل کیتی ہے کہ مسجد دی وچ بھی تو چوریاں ہو جاندیاں. مسجد جو بندے پکھے لا کے نہیں لے گئے, آج دا مطلب ہے شیطان بڑھ جاندہ نا لے کے بندے نو مسیطے بھی. یہ دا مطلب ہے شیطان 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 جنہ بندے ہاں. پوری دنیا تو چونکہ مشترکہ شیطان ہے, انج پوچھئے نے کتھے ہوئے تو اندر نے ہر تھا موجود ہے. شاباش تیری بہادری دے, ایک گمراہ کرنے والا ہر تھا موجود ہے, ہدایت کرنے والا ہر تھا موجود نہیں ہو سکتا. جی مہربان مولا کائنات اور جزا دے, شکریہ کریں. انتہائی افسوس دی گل ہے اگر شیطان جناب دے ذہن چاہ گیا تو میں عصمت بطول پڑھنا, عصمت پڑھنا, پہلا عصمت پڑھنا, پھر عصمت رسول پڑھنا, پھر عصمت بطول پڑھنا. پہلے میں عصمت قرآن چو ثابت کر رہا ہوں کہ وہ عصمت ہے کیا.
میرے محترم سامعین، یہ جڑا اعلان میرے تو پہلا ہوا نا بڑا عجیب ہوئے. فرماندے نے کل مولوی 10 تو 11 پڑھے گا. آج لیٹ آیا تو معذرت، میں نہیں لیٹ آیا. اچھا میں نہیں لیٹ آیا. فرماندے نے لیٹ آیا تو معافی دے لو. میں پورے ٹائم تے آیا جی. میں اچھا انہوں دی گل کر. مہربانی صلوات پڑھو ایک مرتبہ جرا سے. لو جناب علی، میں پھر عرض کریں، میں ایک آیت پڑھنے لگا. اے شیطان سارے دے ذہن چاہ گیا یار کا ذکر پیا کرنا. میں پیا نا ذکر ہے شیطان. میرے کو غلطی ہوگی، بندے بہتے باریک بیٹھے. میں پیا نا شیطان سارے دے ذہن چاہ گیا. اگلے آخر کو اسی مجرے سننے ہیں، تو ساری شہران پہ باڑنا. ذکر شیطان جڑا میں کیتا ہے وہ میرے محترم سامعین دے ذہن آ گیا. ایک گمراہی دا نمائندہ ہے تے اے بندیاں نو گمراہ کرتا ہے. سارے بندے اے دے تے پاندے نے، اے دے تے. وہ جو میں قرآن میرے سامنے اکھاں نال پڑھے ہے. شیطان بروز حشر ایک بندے دے متعلق آکھے گا سارے جہان نو میں کیتا ہے، اینو میں نہیں کیتا، میرے تو پہلے گمراہ ہو گیا. پتہ وہ بدبخت دیکھو نا جی، تسی اندازہ لو سارے جہان نو میں گمراہ کیتا. بلکہ شیطان جو ہے جھوٹ بھی بول سکتا ہے، ہو سکتا ہے ایویں کرتا ہوئے شیطان جو ہے. لیکن میں شیطان نو جناب تے ذہن چدا ذکر پا لیا ہے. ہن میں عصمت پڑھن لگا جی. پھر عصمت رسول پڑھنی ہے. پہلے عصمت، مقام عصمت، پھر عصمت رسول، اور پھر عصمت بطور. ترتیب ٹھیک ہے میری جی؟ مہربانی. جدن شیطان لانتی ہویا نا، سجدے ضائع کرا کے، نمازاں ضائع کرا کے، تسبیحات ضائع کرا کے، لانتی ہو کے باقاعدہ سند لے کے لانت دی. یہ جدو نکلے ہیں نا جی، یہ جان لگے اس گل کیتی ہے، وہ دے بچوں میں جی تلاش عصمت کیتی ہے. اور تساں بھی فوکس رکھنا ہے مہربانی پہ عصمت کتوں میں تلاش کیتی ہے. جان لگے اس اللہ نے کہا کالا فبی عزتی کا، اللہ کو کہنے لگا تو نے مجھے مہلت دی ہے نا. اللہ فرمایا دے دیتی. فبی عزتی کا، مجھے تیری عزت کی قسم، مجھے تیری عزت کی قسم. یہ مطلب ہے لعنت لین تو بعد بھی با عزت انہوں ہی مند ہے. اللہ نے مان رہا نا کالا فبی عزتی کا، مجھے تیری عزت کی قسم. یہ مطلب ہے اللہ نے با عزت مان رہا ہے لعنتی ہون تو بعد. آیت دی ترتیب دیکھ لو. اللہ نے فرمایا قال فخرج منہا فإنک رجیم، یہاں سے نکل جا، میری رحمت سے دور ہو جا، تو رجیم ہے، راندہ درگاہ ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور یوم الدین تک تجھ پہ لعنت ہے. قال ربی فانصرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ کہنے لگا مجھے مہلت دے، اس دن تک مہلت دے مجھے جب بندے دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اللہ نے ایدہ مطلب ہے قیامت دے بھی اس ملاؤندہ ایمان ہے. کالا، اس نے کہا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنصِرِينَ، کہا تو ڈھیل دیو گے اسے ہے، جا میں تجھے مہلت دیتا ہوں لیکن یوم الدین تک نہیں. اِلَى یوم الوقت المعلوم، ایک خاص وقت ہے جس کا مجھے علم ہے، اس وقت تک تجھے مہلت ہے، اس کے بعد تجھے مہلت نہیں ہے. لانتی ہون تو بعد، مہلت لین تو بعد جڑی اس گل کیتی ہے او دے وچ عصمت ہے. کہنے لگا فبی عزتی کا، مجھے تیری عزت کی قسم. میں آیتاں تاں پڑھیاں نے کہ لانتی ہون تو بعد کہہ رہے ہیں مجھے تیری عزت کی قسم. ایک واری میرا مجمع میرے نال ملے کہ اپنے رب دی بارگاہ چ عرض کریے یا اللہ جدو تینوں آکھیا لانتی ہون تو بعد مجھے تیری عزت کی قسم، جدو تیری عزت دا ذکر کیتا سو کہ لعنت ہے کوئی چھٹاکی ادھی چھٹاکی کمی آئی ہے. ایک واری تا لعنتی ہو گیا. ایک واری یار بچے نو ٹیچر آکھے نا دفع ہو جا تو اوتھے جا کے آکھے سر جی انہوں تھوڑا جا ترس آ جاندہ ہے. اوتھے جا کے آکھے سر جی وہاں بہ جا پہ جی تے پھر منو ہی پہ آندن. جدو لانتی ہون تو بعد اس اللہ نو آکھے فابی عزتی کا، مجھے تیری عزت کی قسم، لانت اچ ادھا تولا ماشا رتی کمی آئی، شکریہ کمی آئی ہوئے تو میں مجرم ہوں. اجے میں نہیں آکھیا، میرے دوست نے آکھیا نہیں آئی. یقین کرو اتنا کانفیڈنس انہاں کہ کوئی نہیں آئی. اللہ تیری عزت پہ کرتا ہے، تو لانت چاہیے کمی نہیں پہ کرتا. فرمایا لانتی جو ہے
میری عزت پہ کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ بکواس کرتا ہے, میری عزت کرتا ہوتا تو اسے مان جاتا جسے میں منوانا چاہتا. صدقہ جاواں تو غور فرمایا, اگر میری عزت کرتا ہوتا. یہ ملائکہ کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے کہ تیری عزت کی قسم, اگر میری عزت کرتا ہوتا تو اسے مانتا. یہ مطلب ہے منہ سے تعریف کرنا عزت نہیں. عزت یہ ہے کہ عزت والا جسے منوائے اسے مانا جائے. پھر کہہ رہے ہیں منہ سے تعریف کرنا ماننا نہیں. منہ سے تعریف کرنے سے بندہ لعنت سے نہیں نکلتا. اصل میں ماننا کیا ہے؟ وہ عزت والا جسے منوائے اسے مانا جائے. پوری زندگی کوئی نبی کی تعریف کرتا رہے, اگر اسے نہ مانے جسے نبی منوانا چاہتا ہے, سمجھو اس نے رسول کی کوئی عزت نہیں. شکریہ مولا دونوں جزائے خیر دے, بہت مہربانی. عزت سبحان اللہ. مجھے تیری عزت کی قسم. یہ تو میں جملہ ویسے کہہ دیتا ہے ذرا تو انہوں جگان واسطے, اگلی گل اس بڑی عجیب کی تھی. مجھے تیری عزت کی قسم. میرا موضوع کی ہے جی پہلا عصمت بردن. مجھے تیری عزت کی قسم لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, میں سب کو گمراہ کر دوں گا. سب کو, میں سب کو, سب اجمعین جمع شدہ لوگوں کو. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, میں سب کو گمراہ کر دوں گا اللہ سوائے ان کے. صدقے اجامہ اللہ نہ ہوئے میں مجرم, اللہ سوائے ان کے. کن کے؟ عبادک منہم المخلصین, جو تیرے بندے ہیں اور تیرے بندوں میں سے بھی خالص بندے ہیں. سبحان اللہ, بہت شکریہ, بہت اچھا سماعت فرمایا جی. سوائے ان کے جو تیرے ہیں اور تیرے بندوں میں سے بھی. شکریہ, 4-5 بندے بولے نے, خالص بندے ہیں. یہ دا مطلب ہے یہ بے ایمان اس دن بھی ان کو جانتا تھا. صدقے جامع جی, میں کہہ رہا یہ اجمعین کو بھی جانتا تھا اور مخلصین کو بھی. بھائی جن کو گمراہ کرنا چاہتا تھا اس کے ذہن میں تھے نا, اور جن کے متعلق کہہ رہا تھا ان کو چھوڑ کر, وہ بھی اس کے ذہن میں تھے نا. حضرات جن کے متعلق شیطان نے کہا تھا نا ان کو چھوڑ کر, ان کو چھوڑ کر, ان کو چھوڑ کر, انہی ان کو معصوم کہتے. ہو گئی ہے مجلس, سر اٹھاؤ جی. میں اللہ شیطان ہی بندیاں نو گمراہ کرتا ہے. تے شیطان کہہ رہے ہیں کہ میں سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے ان کے جو تیرے خالص بندے ہیں, جن کے متعلق شیطان کہے میری دسترس سے باہر ہے. کہ میں کیڑی زبان پڑھ بیٹھا میں دسترس. یہ پنجابی کرنی پینی ہے کیونکہ میرے پنجابی سن کے میرے کو بندے راضی نے, کسی اور زبان سن کے راضی نے. شیطان آکھیا آ میرے وسوں باہر. ٹھیک ہو گیا نا, آ میرے وسوں باہر نے. قرآن نہ ہوئے تو میں مجرمہ ایک واری قرآن تے وضو کر کے ہاتھ رکھ کے دس تینوں پتہ ہے کیڑے کیڑے ہو دے وسوں باہر نے. ہاں لوگ کون نے جڑے شیطان دے وسوں باہر نے. شیطان خود کہہ رہے ہیں کہ انہوں میں گمراہ, سار اٹھا, انہوں میں گمراہ نہیں کر سکتا. مشرک آہ کے راضی ہیں ہو جا, کافر آہ کے منو راضی ہیں ہو جا. ایک تنوں میں دساں معصوم مسیحوں نو مننے ہاں, جدے ال شیطان جائے ہی نا. تو سا غور نہیں فرمایا, اور جدے متعلق شیطان خود آکھے کہ اے میرے وسوں, ہون لطفایا نا, اے میرے وسوں باہر نے. اسی ہاتھی بھی انہوں مننے ہاں جیڑا شیطان دے اے صدقہ جامع وسوں باہر ہوئے. تے جڑا اپنی تقریر چاکھے لوگوں جدوں تک میں سیدھا رہا میرے مگر رہا جے, جدوں میرے تے شیطان آ گیا پھر میں نو پیچھا کے چھٹ جایا جے. اسی پائیا جی تو انہوں منیے کہ تو اڈا دھیان رکھیے.
واہ بھائی واہ، یہ مطلب ہے سارا دن تیرا دھیان رکھیے. سبحان اللہ. ہائے ہائے، اینو پنجابی چینج بیان کرنا چاہنا. ہن معصوم دی تعریف کرو. پوری دنیا کو ایسے رہنما نے جنہوں نے منن لگیا دھیان میں رکھنا پہنتا ہے. میں پھر عرض پہ کرنا، سورہ مبارکہ نساء دی ایک مشہور آئے تھے، اس تے نشانی نہیں سی پر ہن تساں توجہ نہیں کی، وہ پڑھ دینے، بڑی مشہور ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، یاد ہے تو واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے لوگوں اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تم میں امر دینے کا حق رکھتے، جو تم میں صاحب امر ہیں. وہ شیعہ تو علاوہ ساری دنیا نے لکھا ہے کہ جڑا وقت دا حاکم ہوتا ہے نا، وہ دی اطاعت کرنی چاہیے. یہ دا مطلب ہے وقت دے حاکم دی پھر اطاعت کرو، وہ تیل اتاں لے جائے یا تھلے لے. میرا خیال شکوا تو نہیں نہ کرنا چاہیے، جیتا اطاعت کرنی چاہیے نا. شاباش ہے بھی تواڈے. جیتا گلا کریے انہوں بھی من لیں دے ہو. جیتا سارا دن بندہ شکوا کرے انہوں بھی من کیویں دی گل کر دے ہو. شکر ہے اے قبلہ بیٹھے نے تے میں بڑی اگے بھی میں ذمہ داری نال ہی پڑھنا. جتھے علماء اور سادات موجود ہوں اتنے ذرا ہور میری ذمہ داری بچ جاندی بڑیاں دے سامنے. وہ پھر میں ایک تحریر پڑھ دینا، شاہ رفیع الدین دا ترجمہ ہے، اور اے تشریح شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی دی. کمال ہے، لکھیا بھی انہیں، پڑھدا پہ میں. کئی بندے کسے دی دیگ ونڈ کے داد لے جاندے، پیسے کسے دے لگے انہاں دیگ تے پیسے لا کے پکوائی ہوندی ہے. وہ جڑا ونڈن والا ہوندا نا وہی پیندا پیچھے ہٹو پیچھے، نالے روپ پہ پایا نالے ترلے پہ کروایا، میں نے بھی دئی میرے بھرا دے بھی دئی. ہن تسی اندازہ لاؤ بھی لکھی کسے وے تے داد میں کوئی لے چلا. لکھی کسے وے، تحریر کسے دی، میں ونڈ کے داد لے چلا. تو وہ بندی عالم دین نے کمال کی تھی. وہ فرماتے ہیں اول الامر کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں بادشاہوں کو اول الامر کہا جاتا ہے. کس کو؟ بادشاہوں کو. کیسے بادشاہ؟ جو صاحب اختیار ہوتے ہیں، جو کسی کام پر مقرر ہوں ان کے حکم پر چلنا ضروری ہے. جو کسی کام پر مقرر ہوں ان کا حکم ماننا ضروری ہے. جس طرح بزدار صاحب پنجاب میں مقرر ہیں، ان کا حکم ماننا ضروری ہے. پورے پاکستان میں عمران خان صاحب مقرر ہیں، ان کا حکم ماننا ضروری ہے. بچوں ایک بچہ پہندا نہیں یار، میں جو پڑھنا نا انہاں دی گل پہ کرنا یار. میں تو پتہ ہے نا تو نہیں منتا اس گل، لیکن حکم ماننا ضروری ہے. کدا؟ جو بھی ایسا ہو جو صاحب اختیار ہو. تھندار بھی صاحب اختیار ہوتا ہے، ایسا مطلب وہ بھی حکم مننا صاحب اختیار ہویا. لیکن اگے ایک گل لکھی نے کمال لکھی انہیں، مذہب میرا پہ نکلتا ہے، مذہب میرا پہ نکلتا. لکھی انہیں کی فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں صاحب اختیار مقرر کام پر ہو اس کا حکم ماننا ضروری ہے. شرط ہے کیا کیا؟ جب تک وہ خدا اور رسول کے خلاف کام نہ کرے. کیا بات ہے! جب تک اور خدا اور رسول کے خلاف وہ کام نہ کرے اس وقت تک اس کی اطاعت واجب ہے. اور جب وہ حکم خدا یا حکم رسول سے نکل جائے، قرآن چل اللہ، جب وہ حکم خدا اور حکم رسول سے صریح خلاف ورزی کر دے تو اس کا حکم نہ مانیے. اس کا حکم اطاعت ہو دی واجب ہے. جدو اللہ دے رسول دے حکم چو باہر ہوئے ادو دی اطاعت. تھوڑے بندے بولے نے ادو دی اطاعت نہیں کرنی. پھر دھیان رکھنا پہ گیا نا. تھوڑی کیا بات ہے؟ یہ مطلب ہے جدی اطاعت کرنی ہے وہ دھیان رکھنا ہے کہ ٹھیک ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں. ماتم دا فرق نہیں، گھوڑے دا فرق نہیں، کالیاں کپڑیاں دا فرق نہیں. اللہ دے بندے فرق مذہب دا دیکھو کہ یہ پوری دنیا کو او ہاتھی نے جنہ دا او دھیان رکھ دے نے، ساڈے کو او ہاتھی نے جڑا ساڈا دھیان رکھ دے.
سبحان اللہ راضی ہیں مولا تانوں جزائے خیر دے ساڈے کول ہاتھی ہوئے جڑا ساڈا دھیان رکھے سانوں دھیان نہ رکھنا پہ جائے اور میں عصمت تے آ گیا جدا دھیان نہ رکھنا پہ انہوں معصوم ہیں کیونکہ وہ دے متعلق شیطان کہہ گیا کہ اے میرے وسوں باہر نے جڑے شیطان دے وسوں باہر نے او معصوم نے اور ساڈا کھلا اعلان ہے کہ اگر ایسوں کی تلاش ہے تو ہم بتاتے ہیں پہلا بھی محمد ہے آخری بھی محمد اے معصوم نے سب تو پہلا معصوم میرا مصطفیٰ ہے جڑا میں اپنے مذہب پیش کر رہے ہیں 14 معصوم سنے جی یہ بڑی تکلیف جائے کئی بندیاں وہ آتے ہیں عصمت نبی تے مک گئی سی انہاں 13 کولوں پا لین کیونکہ تسی اگر نظر ہے تہاڈی حالات تے پہلے کانفرنس ہوندیاں سن خاتم النبیین کانفرنس ہن کانفرنس ہوئی ہے خاتم المعصومین کہ نبی تے نبوت بھی مک گئی ہے تے حضور تے عصمت بھی مک گئی ہے بڑی باریکی نہ سنیا ہے خاتم المعصومین دا مطلب ہے کہ حضور پر نبوت بھی ختم ہے رسالت بھی ختم ہے اور عصمت بھی ختم ہے وہ دا مطلب ہے کہ نبی تو بعد نہ علی معصوم نے نہ سیدہ معصومہ نے نہ حسن معصوم نے نہ حسین معصوم نے یہ دا مطلب ہے کنا فرق پہ گیا جڑا بطول نو معصومہ ہی نہیں مندا بحث تے اس کرنی ہے نا کمال ہے یار وہ بحث کرے گا نا ساڑھے کوئی بحث کیوں نہیں اسی معصوم مننے ہیں اگر بندے سمجھ دینے کہ نبی تو بعد معصوم کوئی نہیں چلو انج کر لو اللہ معافی دے سن اسی تے معصوم 14 مننے لوگ آتے ہیں معصوم ایک ہی کیڑا نبی پاک یار کی ہو گیا جی نبی پاک خدا دی قسم شاید میرا غصہ کٹ جاندہ تے شاید میں انہاں دی گل ایویں ایک واری بھی سن لیندہ ایک واری بھی میں ایک واری بھی سننا نہیں چاہتا وجہ صرف ہے کہ میں نے ایک دکھ ہے کہ جڑے آندے نے مصطفیٰ تے عصمت مک گئی ہے تو محمد نو معصوم منیا کدن سی نہیں تو غور نہیں فرمایا مولا بھائی تو انہوں جزائے خیر دے حضور دی ایک حدیث ہے جناب سیدہ دے بولو فاطمہ بضعۃ منی قبلہ بہت شکریہ ترائی یہ دے ترجمے نے جی ترائی لفظ نے فاطمہ بضعۃ منی فاطمہ حصہ ہے میرا فاطمہ حصہ ہے میرا فاطمہ میرا وہ یا جگر تا ٹکڑا ہے جسم کا حصہ ہے جو بھی کیتا جائے اصل ہے نہیں ہے قبلہ بیٹھے نے فاطمہ بضعۃ منی فاطمہ میرا حصہ ہے فاطمہ میرا ادھر دیکھا جائے فاطمہ میرا حصہ ہے اے جمیں کول نو مننا ہی اویں ہی حصے نو بھی مننا ہی نا میں راضی ہاں مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے میرے کو اہل سنت دوستان دی کتاب پہنچی ہے مناقب فاطمہ اردو ترجمہ ہو کے ویسے عربی کتاب ہے اردو ترجمہ ہو کے میرے کو آئی ہے ظہور احمد فیضی صاحب توڑے گجرات دے علاقے دی کوئی مہربان نے جنہاں وہ ترجمہ کیتا ہے وہ میرے کو پہنچی ہے انہوں نے 2 شان نزول دسے نے کہ نبی نے کدوں آکھیا فاطمہ بضعۃ منی وہ سن لو ذرا جی نبی نے کدوں آکھیا ایک مرتبہ وہ فرماندے نے حضور نے ادوں آکھیا ایک صحابی سن حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ ابو لبابہ انہوں کو غلطی ہو گئی ایویں کسی نے تمکی دے دیتی غیر مسلم نے کسے غیر مسلم نو تمکی دے دیتی تو تمکی دا انداز ایسی کہ انہوں نے بچے بھی کھلوتے سن تے بیبیاں بھی کھلوتیاں سن تے اتھے انہوں مشورے واسطے سدیا سی حضرت ابو لبابہ نو انہوں نے کہنے لگے تے ساڑھے پیغمبر دا کلمہ پڑھ لو نہیں تے ان تسی وندے ہی ہو نا بسارے میں لفظ میں نہیں آکھیا بیبیاں بچے کھلوتے سن یہودیاں دے انہوں نے آکھن لگے کہ پیغمبر دا کلمہ پڑھ لو نہیں تے پیغمبر تو انہوں ایتھا اشارہ کیتا پہ آنج کر کے پہ توڑے سیر لا دیا جائے چٹکو بعد انہوں فوراں سوچیا لا اکراہ فی الدین دین ایتھا زبردستی ہے ہی نہیں توڑی کیا بات ہے دین ایتھا زبردستی ہے ہی نہیں وما علینا الا البلاغ المبین دین تے وہ توڑے تک پہنچانا تسی منو یا نہ منو منوان دا ٹھیکہ تے ہے ہی نہیں اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں داروغہ بنا کے نبی نہیں بھیجا تیرا کام ہے لوگوں تک پہنچا دینا تے میں تے بڑی عجیب گل کر دیتی اوتھے انہوں نے بچے رون لگ پائے ایک گل سن کے نا انہوں نے بچے روئے تے بیبیاں روئیاں یہ اسلام دا طریقہ تبلیغ نہیں سی
وہ پھر بیچارے واپس آ کے بڑے پریشان سن. وہ جڈے بھی پریشان سن جڑا بندہ ستا ہے انہوں کی سلوات پڑھو اچھی آواز. ٹھیک ہو گیا کل ٹھیک 10 بجے میں پڑھنا جی نیندر تو پہلا جی مہربانی کرنی چاہیے. سردیاں نے سردیاں دی مجلس تو میرا 5 بجے دن غروب ہوتا ہے 7 بجے تک عشاء بھی ہو جاتی ہے تو فوراً بعد شروع ہونی چاہیے 10 بجے ختم بھی ہونی چاہیے 10:30 میرا خیال ہے. ویسے میرا خیال ہے ایسا ضروری نہیں تو ایسا کرنا ہے. میں ویسے پیانا پہ گرمیاں دی مجلس سے سردیاں دی مجلس دا ہوتا ہے باہر دھند بھی ہو سکتی ہے جی میں بارش ہے یہ 7 بجے شروع اگر کی جائے آئندہ کدی پروگرام بنانا تو یہ تو 10 بجے تمام ہو جائے گا 10:30 بجے تاکہ نیندر تو پہلے لوگ گھر جا کے سو جائے. لو جناب علی آپ مہربانی میں کی عرض کر رہا میں گل ہی بھول گیا. ہاں حضرت ابو لبابہ اپنے آپ کو سمجھا کہ میں ٹھیک ہے اے جاگے جی جنہیں آخیا نہیں ٹھیک نہیں کیتا. اے جی میں ستون نے نا تھوڑے امام بارگاہ دے انجے ستون سر مسجد نبوی انہوں بندیاں نو آخیا میں اتنے کھلونا تو دوارے رسی وال چھڑو. بندیاں دوارے رسی وال چھڑی تو انہوں نے بن چھڑیا. کہنے لگے کہ کیتا جی انہوں نے آخیا جی میں غلطی کر رہا ہوں نا پیغمبر میں آ کے رسی کھولن گے نا تو میں سمجھا گا میں توحید بھی معاف کر دے. پیغمبر رسی کھول دیں گے نا بس یہ نہیں ہے سرکار آ کے کھول دیں میں سمجھا گا میں اس گل چو آزاد ہو گیا. میرے تے رسالت بھی راضی ہے تو میرے تے توحید بھی راضی ہو گئی. وہ پیغمبر اکرم کو 6 دن گئے سن کتے نہ آئے تو 6 دن ہی بدے رہے درمیان چو ضروری کام واسطے جانتے بھی سن لیکن آ کے پھر آتے سن مینوں بن دے. کی گل ہوئی آج اعتکاف بیٹھے ہوندے نے پیشاب کرن نہیں جاندے. چلو یار کو عقل نہ سوچنا چاہیے گا عقل نہ سوچنی چاہیے گھر میں پڑھی گل پہ کرنا بنا کے نہیں کرتا. وہ پھر آتے سن حاجت تو واپس آ کے تو پھر اپنے آپ کو بن لیتے سن کہ میں قیدی ہاں میں ٹھیک کام نہیں کیتا. میں حساب لانا کہ کمال نے یارو صحابی جڑے من گئے نے کہ میں غلطی کی خدا دی مینوں قسم ہے اے بڑی بڑی. اچھا جے غلطی ہو جائے تو من جانا صحابہ دی سنت جے خدا دا نا جے. کئی بندے میرا حال صحابہ دے منکر بھی اس واسطے ہو گئے نے کہ تے غلطی مننی نہ پہ جائے. روزہ رکھ کے غلط روایت پڑھیے نا معصوم نے فرمایا تو روزہ ٹوٹ جاندہ ہے. روزہ رکھیا ہوئے تو درمیان چاکیے نا جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ کاظم نے فرمایا نبی پاک نے فرمایا تو فرمایا نہ ہوئے کہ یہ کھولوں بھی بنائیاں ہوتی ہیں نا گلنا امام نے فرمایا تو انہوں نے فرمایا وہ روزہ ٹوٹ جاندہ ہے. تو جنہیں وہ جی روایتیں پڑھنیاں ہوں وہ روزہ رکھ دا ہی نہیں. کئی بندے صحابہ کرام تو شاید اس واسطے منکر ہو گئے نے کہ کتے غلطی مننی نہ پہ جائے. غلطی اگر ہو جائے تو من جانا انہاں وڈیا لوگاں دی سنت ہے. چلو نہیں مننی چاہیے مننی چاہیے تو پھر صحابہ دی سنت جے نسوہا صحابہ کو کنے کو نس دے ہو. شیعہ انہیں پریشان ہو گیا ہوں تو ہی سوچ دو کہ میں آکھاں اہل بیت وہ تو غلطی کر دے ہی نہیں دے. اوہ اللہ دے بندے ہو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی سنت ہے. ایک صحابی سن حضرت ابو بریدہ وہ نبی پاک نو آکھن لگے میرے دل چ مٹھا مٹھا بغض ہری رہندا ہے. اوہ ڈاکٹر نو گل دس ہی چھڑنی چاہیے نا صحیح. بیبیاں جنیاں بیمار نے نا میں تو انہوں پچھلی گل دس دیاں یہ ڈاکٹر نو صحیح عمر نہیں دس دیاں. جڑی 50 سال دی اور 28 سال دس دیئے اس سے دعائی 28 سال تے صاف نہ دینی ہے نا. میں صحیح گل کر اللہ دیو بندیو مہربانی فرماؤ دیو بہنوں ایک وکیل کو گل نہیں چھپائی دی ایک ڈاکٹر کو نہیں چھپائی دی. وکیل نو جیڑی کو گل ہے دس دیو تہاڈی اس وکالت ہی کرنی ہے وہ کوئی راہ تانوں کڈ دے گا. وکیل نہ جھوٹ نہیں بولی دا تے ڈاکٹر نہ جھوٹ نہیں بولی دا. ایتھے بندے نو بندہ آکھے تینوں کی تکلیف ہے وہ آندا تینوں کی تکلیف. ڈاکٹر نو بندے 3000 5000 فیس دیندے نے تے او با کے پوچھدا دسو کی تکلیف ہے تے بندے ساریاں دسی آوندے نے اے بھی تکلیف ہے اے بھی تکلیف ہے اے بھی تکلیف ہے. اوے حکیماں تے ڈاکٹراں تے تکلیف دس ہی چھڑی دی ہے نا. کئی تکلیفاں ایسیاں نے جڑیاں بندے باہر کٹ کے لوگ دسدے نے. تہاڈا کی خیال ہے ڈاکٹر کلے کلے نو کیوں سددے نے
کئی تکلیفیں ایسا نے بندے کے سامنے بندہ دس ہی نہیں سکتا. تو پیغمبر تو بڑا حکیم کوئی نہیں, رسول اللہ تو بڑا ڈاکٹر کوئی نہیں. صحابی رسول اور کتنے دسنی سی تکلیف؟ یہ بڑی بڑی تکلیف ہے جی دسی. انہاں کہ یا رسول اللہ میرے اندر نا مٹھا مٹھا جی مٹھا مٹھا بخار نہیں ہوں. انہاں کہ میرے اندر مٹھا مٹھا بغض علی رہندا ہے. انہوں نے حضور چپ کر گئے تو میں پھر آپ ہی بولیا. میں کہا جی ایک جنگ تو حضرت علی مال تقسیم کیتا سی تو سانو تھوڑا دیتا سانے, کئیاں نو بہت بھی دیتا سانے, تو سانو بچوں نا تھوڑا جا ملال آیا, اس وجہ تو نا تھوڑا تھوڑا. میں تو انہوں کیڑی کیڑی مثال دیا. میرے نا ایک ملنگ ہوں سی رنگ علی, فوت ہو گیا. وہ کو 75-80 سال دے درمیان سی, تو میں ادو بالکل 24-25 سال دا سا. تو انہوں میری والدہ چونکہ ساڑھے گھر دے شیعہ نہیں سن, تو وہ دے نال میری والدہ کہلدی سی تو انہوں لے جا. تو لے میں کہا سیانا بندہ نال ہے. وہ شیعہ سی بڑا پکا, وہی میں کھڑتا سی تو وہی گھر لے کے آتا سی. 75-80 سال دے درمیان, تو میری کو 20-25 سال دے درمیان 24 سال ہوئے گی عمر. وہ میں نال آئی ایک تھا سویرے سویرے گئے, ایک تھا تو ایک بانی نے وہ دہی دیتا 2 پیالے اس لے آتے, ایک منو تو ایک رنگ علی. ایک پیالہ بڑا سی تو ایک چھوٹا سی. انہیں بڑا میں نے دیتا تو چھوٹا انہوں دیتا. وہ دہی کھا کے اٹھے تو رنگ علی چپ 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 چپ. میں کہا کی گل؟ اس آخیا بس میں نے ایک وہم ہے ہو کی. اس آخیا پیالے بڑے چھوٹے سن کے دہی کٹ ود سے. میں کہا پیالے بڑے چھوٹے سن, دہی ادھا ادھا کلو سی دوہاں جی. تے تو اکا فکر نہ, فکر کوئی بھی ہوئے بندے نو لگ جاندی ہے بہادری ہو دی جڑا دس دے. کٹ تے دہی دا شک پہ جائے تو بندہ اندروں وٹ کرتا ہے. تے جنہوں مال غنیمت کٹ لبا ہو وہ آندہ ہمارے اندر نا ہمیں گل آ گئی کہ حضرت علی نے سانو تھوڑا دیتا ہے. اگوں ایڈے بیچارے سادہ سن, سادہ بندے بھی ہوتے ہیں نا جی, گل اپنی پہ کرتے ہیں نبی پاک نال. تے اگوں نبی پاک چپ ہوئے تو فرماتے ہیں 2-3 اور بھی ہیں میرے نال. اچھا وہ 2-3 اتنے ہے ہی نہیں, وہ کتے بیچارے گھر بیٹھے ہیں. انہوں نے وچ ذکر کر دیتا. کہنے لگے پیغمبر دے چہرے تے میں ملال ویکھیا, بغض علی والا بندہ سامنے بیٹھا ہوئے تو پیغمبر راضی ہو جائے, یہ تو ممکن ہی نہ ہو سکتا. کہنے لگا میں ویکھیا پیغمبر دے چہرے تے آثار ایسے نے کہ جویں نا پیغمبر کو راضی نہیں ہوئے. حالانکہ میں اقرار پہ کرنا, وہ اندرے 3 گلاں میں متواتر کر دیتی ہیں. میں کہا یا رسول اللہ معافی منگنا, صدقے جانا ہوئے معافی منگنا بھی صحابہ دی سنت جے. یا رسول اللہ معافی منگنا, آندھا نبی چپ رہے. میں سوچیا نہیں کم بڑھیا. میں کہ یا رسول اللہ میں اگوں یہ بغض نہ رکھاں گا آئندہ بھی. نبی چپ رہے. تیجی واری فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں توبہ کرنا. آندھا جدوں پھر بھی نبی چپ رہے, ہن میں نہ کہڑا چپ رہندا ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے میں دوبارہ اسلام کی بیعت کرتا ہوں. اے مولا تو جزا دے میں, ہاتھ بڑھائیے میں دوبارہ تجدید اسلام پہ بیعت کرتا ہوں. آندھا دیکھتے ہی دیکھتے نبی نے یہ نہیں کہا کہ کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں, فرمایا نبی نے ہاتھ بڑھا دیا اور میں نے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے دوبارہ تجدید اسلام کی بیعت کی. یہ مطلب ہے جس کے دل میں بغض علی آ جائے وہ برادری سے نہیں نکلتا, اسلام سے نکل جاتا. صدقے جاواں, یہ مطلب ہے بغض علی ہوئے. بسم اللہ. یا رسول اور جڑے مفت بھی نعرہ نہیں پہ مار دے تسی کی ہو جا خیر ہوئے تو مہربان کمال کیتی ہے. وہ نال پیسے دے گا نعرہ مار گئے. انج نعرے مارنے پہن دے کو نہیں کہ نعرہ مارتا, نالے پیسے دینے نالے نعرہ مارنا بہت بڑی بات ہے. مولا رزق کے خیر چا اضافہ فرمائے. علی علیہ السلام دی جوتی دا صدقہ پہ کھانے ہیں.
تے او دا صدقہ ہی کھانا ہے. خالق کائنات تانوں میرے مومنین دے صدقے چ رزق چ اضافہ فرما. میرے محترم سامعین ادا مطلب ہے کہ بغض علی تے توبہ کرنا بھی صحابہ دی سنت ہے. مہربانی کرو اگر دنیا دی گل کرنا تہاڈی نہیں جدے دل کو مٹھا مٹھا رہندا ہے نا او کٹ چھڑے صحابہ دی سنت ہے. صحابی کو غلطی ہوئی اس اپنے آپ کو تھم نال بند دیتا. میں عرض کر لگا سا وہ 6 دن بدے رہے. 6 دن تو بعد پیغمبر تشریف لے آئے. لوگاں دسیا یا رسول اللہ وہ جڑے نا حضرت ابو لبابا انہاں کو غلطی ہو گئی ہے تو انہاں اپنے آپ مسجد چ بن چھڑے تے وہ آندے نے نبی پاک آزاد کرن گے تے میں سمجھا گا مینوں معافی ہو گئی. ایک طریقہ ہی سی نا معافی منگن دا. نبی پاک آئے سامنے تے کہنے لگے اینی تکلیف تساں اٹھائی ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ میں چاہنا کہ میں مرن تو پہلا کم از کم رسالت میں آپ دی ناراضگی لے کے نہ جاواں. تسی راضی ہو تو کھول دیو نہیں تو مینوں ایتھے ہی بدا رہن دیو. قبلہ ایک بندہ اتھوں بولیا ہاں ایک گل ہور دساں انہاں 6 دناں چ نبی پاک دے آن تو پہلا جناب سیدہ نو پتہ لگا کہ ایک صحابی اپنے آپ نو بن لیا ہے تو آندہ غلطی کی ہے تو نبی آ کے کھولن گے. وہ فرماتے نے حضور نے بی بی پاک نے پیغام بھیجا مسجد چے کہ اس صحابی سے کہو اگر تو چاہے تو میں تجھے آزاد کر دوں. سار اٹھاؤ یار. اگر تو چاہے تو میں تجھے آزاد کر دوں. ہو سکیا بی بی پاک نو آکھو تہاڈی مہربانی بہت عنایت کیتی جے اون جی اطمینان قلب واسطے قلب واسطے میں سمجھنا کہ رسول اللہ ہی کھولن گے تو میرے اندر دا سکون ہوئے گا. تو اب مہربانی بی بی پاک تساں بڑا کرم کیتا ہے. نبی آ کے آکھیا اجے تک بدے ہو انہاں آکھیا تسی کھولو گے تو میں سمجھا گا مینوں معافی ہوگی. اوتھے کہ صحابی سن صدقے جاں انہاں آگے ود کے فرمایا یا رسول اللہ ویسے بی بی پاک نے پیغام بھیجیا سی کہ اگر تو چاہے تو میں تجھے آزاد کر دوں. آکھیا سی کہنے لگا جی پیغام آیا سی لیکن میں سوچیا اطمینان قلب واسطے تسی دستے مبارک نہ کھولو. علماء فرماتے ہیں اہل سنت علماء دی گل کریں او فرماتے ہیں اس وقت پیغمبر نے کھولا اگر زہرا بھی تجھے چھوڑ دیتی رسالت بھی راضی تھی توحید بھی راضی. اگر زہرا تجھے آزاد کر دیتی نہ رسول ناراض ہوتے نہ اللہ ناراض ہوتے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بطول کا آزاد کرنا آپ کا آزاد کرنا ہے بطول کا معاف کرنا آپ کا معاف کرنا ہے. فرماتے ہیں اس مقام پہ پیغمبر نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی یہ میرا ہی تو حصہ ہے. صدقے جانا جی کیا بات مولا تو جزا دے. ایک شان نزول دوجہ بھی سن لو ذرا نوجوانہ دے علم اضافہ ہو جائے. نوجوانہ باقی بزرگ جانتے ہوں گے. ایک اور مرتبہ بھی فرمایا نے ایک سوال صحابہ چ گردش کرتا رہا صحابہ چ وہ کسی نے جواب نہ آیا. نبی اتنے نہیں سن بی بی تک سوال پہنچیا تو بی بی نے جواب بھیج دیتا صحابہ چ. نبی پاک واپس آئے تو صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جب آپ نہیں تھے نا ایک سوال نے ہمیں بڑا پریشان کیا اور جناب سیدہ زہرا نے اس کا جواب دے دیا. فرمایا فاطمہ بضعۃ منی کیوں نہ فوراً جواب دیتی وہ میرا ہی تو حصہ ہے میرا ہی. 2 نتیجے دیتے ہیں اہل سنت علماء نے. آخر میں بھی تہاڈے کول آیا تو نیاز بھی لے لئیے میں بھی تو کوئی نتیجہ دینا ہے نا دیاں. حضرات اب ہمارا نتیجہ سنیے حدیثاں ہوئی نے نتیجہ ساڈا لوگ کہتے ہیں کیا ساؤں تو کی سکھ کیا ہے سارے ایک جیسا سکھ کے نہیں جاندے. بولو میں نہ تمہیں چکی سکھیا میں پڑھا جی کہ بلا میں بیان کرنا کہ میں اس حدیثاں چکی سکھیا. میں بڑا غور کیتا کہ بلا میں سے سوچا کہ جب صحابی نے اپنے آپ کو ستون سے باندھا تھا اس وقت بھی نبی وہاں نہیں تھے اور جب سوال پورے مدینے میں پھرتا رہا اس وقت بھی رسول وہاں نہیں تھے یعنی حضور وہاں نہیں تھے. بعد میں بی بی نے حضور کی عدم موجودگی میں صحابی کو آزاد کرنے کا کہا تو حضور نے کہا بضعۃ منی. جب سوال کا جواب دیا تو فرمایا بضعۃ منی جنہوں عدم دے مانے ہوندے نے
تے عدم موجودگی دے مانے ہوندے نے، اور لطف لے جائے گا تے باقی جا کے کوڑے شوڑے سیکے گا۔ تو انی توجہ فرمائیے، رسول کی عدم موجودگی میں دونوں واقعات کا ہونا اور نبی کا دونوں پہ کہنا کہ یہ میرا حصہ ہے، نبی کائنات کو بتا رہے تھے کہ اس کی حیثیت وہی سمجھنا میری عدم موجودگی میں جو میری موجودگی میں ہے۔ راضی ہو میری عدم موجودگی میں بھی اس کی وہی حیثیت رکھنا جو میری موجودگی میں ہے۔ ہن میں بی بی دا حصہ پڑھنا، فاطمہ حصہ ہے، زہرہ حصہ ہے، رسول معصوم نے، بولو یار، معصوم نے، معصوم نے۔ اللہ دیا بندہ جے نبی نو معصوم مانتے ہو تے فاطمہ نبی دا حصہ ہے؟ نہیں نہیں، سواد نہیں آیا۔ اے امام بارگاہ ہے تے مسجداں باہر نے، جتیاں سارے بندیاں دیا باہر نے، اے امام بارگاہ جو باہر نے نا، بولو ایتھے جتی رکھ سکتا بندہ؟ نہیں، چلو اتھے آؤ، اتھے آؤ، اتھے آؤ، گٹھے بولو یار کی اب گٹھے، وہ گٹھے ہی نہیں کوئے اتھے، نہیں کیوں نہیں؟ بندہ کہے گا حیا کر، یہ بھی تو امام کوٹ دا حصہ ہی ہے نا۔ اگر زہرا سرکار دا حصہ ہے، نبی معصوم من جو، سمجھ آ جائے گی بی بی کنی معصوم ہے، منو نا نبی نو معصوم۔ آخری گل کرنا، دو بندے عباسیاں لیندے نے واری واری، ایک ادھروں تے ایک ادھروں، تے میں لگا چھڈن۔ میرے عزیزو، میں اعلان کر رہا ہوں کہ الحمدللہ مذہب اہل بیت کے ماننے والوں کے سوا کسی نے بھی حضور کو معصوم نہیں مانا۔ حضور کو معصوم مانتے تو حصے کو بھی معصومہ مانتے، کل کو معصوم مانتے تو حصے کو بھی معصومہ مانتے۔ اور میں قبلہ آخری تے دلیل دین لگا، حضرات خود سوچو، جہاں عصمت ہوتی ہے وہاں آپریشن کی گنجائش نہیں ہوتی۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ بابا جی، نہایت مہربانی۔ 4 واری پیغمبر دا آپریشن کیتا جی، آپریشن کری دا بچوں کچھ کٹن واسطے کی کٹ دے ہو؟ جبریل کی کٹ دا سی؟ دائی علیمہ کو لے گیا، پیٹ چاک کیتا، بچوں کٹ کے دل توتا، توتا کیوں توتا کی سی؟ میلا ہو گیا سی؟ کیوں توتا جبریل نے بچوں دل کٹ کے؟ 4 واری تو سب تو ہے نبی دا دل تے جبریل کولوں، دائی علیمہ کولوں، حضرت ابو طالب کولوں، نزول قرآن دے ویلے تے شب معراج، 4 آپریشن کر کے دل تو آئیں تے بہت اچھا مسلمان ہے، تے جڑے مانندے ہی نہیں ہو کافر نے۔ آخری گل کر رہے ہیں، ساڑھے ہاں آپریشن نہیں اسی مانتے ہی نہیں۔ کی کرتا اس وچوں جبریل؟ میں انہیں منہ چو لفظ اوکھے نے میں کٹ نہیں سکتا۔ آندھے نے جب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو دل میں داغ پڑ جاتا ہے۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، منہ پرانو کر، شیطان تے پہلے دن آکھیا سی میرے وسوئی باہر نے۔ کنے تقریر سنی ہے ساری، بھائی مولا تو انہوں جزائے خیر دے رہے۔ وہ یار شیطان پہلے دن آکھیا تیرے خالص بندوں کو چھوڑ کر میں مذہب چھڑ دیں گا، تو رسول تو بڑا خالص بندہ تو کوئی بیان کر۔ وہ شیطان تو آ ہی نہیں سکتا۔ آج سب تو چھوٹا بچہ بیٹھا ہے، کھڑا بچہ بتاؤ ایک باری کھڑا، بس ادھر مکہ، ہاں بیٹھ جا، سارے ویہ لیا۔ لوگاں تے مفتی بھی پیغمبر دا آپریشن من کر رہے، ساڈا بچہ بھی من جائے نا تو میں اتھے بہ جاؤں، میں تیری جتی پالش کروں گا جے بچہ من جائے۔ ایتھے ماں باپ نے لیا کے بھایا نا، اے مجلس نہیں شبیر دی یونیورسٹی ہے، ایتھے داخل بچہ ہے، تیرے مفتی بھی من گئے نے کہ جبریل پر وچوں کڈیا تے اگوں پھر شانہ کی بیان کر دینے، اس آب زمزم نال دل نو توتا ہے۔ آب زمزم نو کی سمجھنے؟ کسے دا پیر ڈوب گیا سی آب زمزم وچ، جدا پیر ڈوبن نالے آب زمزم ہویا نا، او دی محمد تصدیق نہ کرے تو نبی نہیں بنتا۔ بلے تیرے شانہ بیان کرن تو صدقے
آب زمزم نہ دھوتا ہے پاویں آب زمزم نہ دھوے تے پاویں کسی اور شے نہ دھوے کوئی میل تسی سمجھ دیو نا یار پوری دنیا سمجھ دیئے پھر کافر اسیاں پوری دنیا سمجھ دیئے کوئی میل سی حضور دے دل چاہتی سی نکلے کفر نہ باشد انہوں جبریل توندہ سی ساڑھا بچہ بھی اے توڑ من جائے اسی تیرے مجرمہ والدہ نے پردے چپے کے اتھے بٹھایا ہے باپ چچا دادا چچا نال اتھے بیٹھا ہے ایتھوں سنن لگا ہے آن کو مر رجسا ہاں ساڑھا بچہ بھی جانتا ہے کہ جن کے نزدیک پلیتی نہیں آتی ان کے اندر پلیتی کیسے یتہرکم تطہیرا یہ مطلب ہے نبی ایسا پاک ہے اور رکھا گیا ہے جس طرح پاک رکھنے کا اگر نبی کو آپریشن چھوڑ کر طاہر مان جاؤ تو اس کی طہارت کے حصے کو بطول کہتے ہیں باقی بحث کر لو بے گی شہادت تبھی کر لو بے گی علم تبھی کر لو بے گی بی بی دا علم بی بی دی شہادت بی بی دی صداقت آج ایڈا لطف آیا کہ ایک تی ٹائم پورا ہو گیا بی بی طہارت دی جس منزل تے فائز ہے وہ اسے منزل تے فائز ہے جس منزل تے رسول فائز تھوڑے بندے بولے نے میں حصہ ثابت نہ کر سکے نا اجے بھی تو میں نے اپنی خطابت تے دکھ لگے گا کہ میں نے طریقہ نہیں آیا کیونکہ ساڑھا رواج ہو چکا ہے کہ جدوں اسی گل سمجھا نہیں سکتے ادو مجمع نوانے گناہ دی معافی مانگو بندہ پوچھے تو آپ مانگ جے کو سمجھایا نہیں جانتا سارا مجمع منگے تو ایک بار بھی نہ مانگے میرے کو نہ سمجھایا گیا میں اپنے گناہ دی معافی مانگا گا کہ یا اللہ کوئی کمی رہ گئی ہے کوئی گناہ ہو گیا تو میں نے معافی دے میں تو بچہ تک گل پہنچا ہی نہیں سکے قرآن ہے اے قرآن ہے اے جتوں میں ہون کھولے اے پہلا پارا ہے ایڈا حصہ ہی راضی ہوگی جے کوئی کمزوری ہوئی نا تے کوئی میرے چی ہوئے گی تو اڈے سمجھن سے کوئی کمی نہیں مولا تو انہوں جزا دے وے اے قرآن سارا یا ایک پارا ایک تریاں چو ایک چھڑ پارا چھڑ دو ایک ورک ہے یہ بھی یہ حصہ ہے اینوں میں وضو کر کے ہاتھ لگتا ہے صدقے جاواں بابا جی نہایت مہربانی اس سارے قرآن نو میں وضو کر کے ہاتھ لگتا ہے تے ایس ورکے نو کیوں ایدہ حصہ ہے ایدہ مطلب ہے حجم دی گل نہیں حجم دی گل نہیں کہ اے پارا ہے تے اے ہوڑا ہے نا طہارت چ دووے برابر کل بھی برابر ہے تے حصہ بھی ہن میں آخری گل کرنے لگا جی سارا قرآن کوئی سر تے رکھ کے آکھے یارا میری گل من جاؤ میں جھوٹ نہیں پہ بولتا بندے اندر یار بس کرون کی کڈو اس گل چو تو جے کوئی بندے دے ہاتھ چ اے ایک ورکہ آ جائے تے وہ سر تے رکھ کے آکھے تو لوگ آکھن نہیں لوگ آکھن گے حیا کرو اسے قرآن دا حصہ جے ایدہ مطلب ہے جتنی شہادت پورے قرآن کی وزنی ہے اتنی ہی ایک ورکے کی وزنی ہے جتنی شہادت رسول وزنی ہے اتنی شہادت بطول وزنی رسول شہادت دے کہ اللہ ایک ہے تو ماننا ہے بحث نہیں کرنی بطول کہے یہ شے میری ہے ماننی ہے بحث نہیں کرنی اس بحث نے بطول دے بال چٹے کیتے مولا تو انہوں جزائے خیرت میں جناب سیدہ دی ایک روایت پڑھ دینا کیونکہ شہادتی مجلس کر لیں لیکن میں بی بی دے متعلق آج بھی چونکہ بی بی دی ہی مجلس سے ایک روایت پڑھ دینا وہ علامہ بشیر فاتح ٹیکسرہ دی کتاب تاریخ اسلام جو میں پڑھی وہ میں عرض کر دینا
فرماندن بروز حشر ایک آواز آئے گی یا اہل المعشر، ایک کئیاں بندہ دی ہائے میرے تک پہنچ گئی. یہ مطلب ہے الحمدللہ تسی اس روایت تو واقف ہو. میں صرف دورانی ہے، دوران نال میرا بھی آنسو آ سکتا ہے، جناب دے بھی آ سکتا ہے. آنسوان دا ذمہ نہیں لینا زندگی بھر کہ میں تیری اکھ دا ضامن ہوں. کوئی بندہ ضامن نہیں. اللہ معافی دے وے اے تے اکھ دا آنسو ہے نہیں ہوندا. کئی بندے 10 محرم نو کھلو کے ہس دین. 10 محرم نو کرکٹ نہیں کھیڑ دے بچے، کھیڑ دے نے شرطاں لا کے پیپسیاں پین دے پکوڑے کھان دے. 10 محرم نو کئی میں لنگ دیا ویکھے نے کرکٹ دے چھٹی سمجھ کے کرکٹ نہیں. کدی کدی رون بندے نو آ جاندا ہے، کسے کم تو بھی آ سکتا ہے، کسے عزیز تے رونا آ جاندا ہے. میرا ایک عزیز رشتہ دار سی، وہ دی والدہ فوت ہوئی، وہ دی اکھ چانسو بھی نہیں آیا، وہ دا دوست مر گیا، وہ اچھی اچھی روندا سی. کسے ویلے آوندا رون، پتہ نہیں کی انہوں تھوڑ پئی ہوے گی اس دوست دی وجہ تو کی ہویا ہے بڑا بڑا. کسے ویلے رو پیندا بندہ. مجھے زہرا دیا دکھاں چ رونا ہر بندے دے وس دی کرم خاص ہے کہ آنسو آ جائے زہرا دیا پتراں دے غم وچ، زہرا دیا تیاں دے غم. طارق جمیل صاحب دی گل مینوں بہت پسند ہے. طارق جمیل صاحب فرماتے نے دعا کرنی ہوئے تے رو کے کرو، روندے تے اللہ ترس کردا ہے. وہ آندے نے اچھی بولن چ بناوٹ ہو سکتی، نعرے لان چ بناوٹ ہو سکتی، بھجن نسن چ بناوٹ ہو سکتی، آنسو وچ بناوٹ کوئی نہیں. طارق جمیل صاحب فرماتے نے اس آنسو وچ بناوٹ کوئی نہیں. جدو بندہ رو کے دعا کردا ہے وہ پھر بڑا ترس کردا ہے. وہ پھر میں آکھیا سی ایک مرتبہ، میں کہا علامہ صاحب ساڈے تے پھر اللہ نے خاص کرم کیتا کہ سانو رون لگیاں چیر نہیں لگتا. بچہ بھی کھلو کے آکھے نا شام، ساڈا دور دا آنسو قریب آ جاندا، قریب والا باہر. سارے جان نو اس غم چ رون نہیں ہوندا. میں تے روایت پڑھ کے جان لگا، ایک بندہ رو پیا، میں حیران ہو گیا جڑا کدی نہیں سی رویا. بڑا سخت جان بندہ سی، وکیل، بڑا پڑھے لکھا بندہ. وہ دی اکھ چ میں آنسو ویکھیا، اکھ نرم ہوئی تے آنسو آ گیا تے انج کر کے اک دم ہویا، کیونکہ کدی رویا نہیں. میں سر کی ہویا جی؟ کہنے لگا یار کو حد مک گئی ہے، سوچنا ہے زمانہ کی ہو گیا. میں کی ہویا؟ وہ اخبار کر لیں. کہنے لگا پڑھیا جی دا سیالکوٹ سری لنکا دا مینیجر غیر مسلم. ہو سکے یار میں حیران ہو گیا کدی لاش نو بھی کسے ماریا؟ میں کیا ماریا ہے نہیں تسا سنیا نہیں نا. ہو سکے لاش یار وہ تو فوت ہو گیا، مار ہی چھڑیا ہے. چلو تسا اگر قانون ہاتھ چ لے کے بندہ ہی مار چھڑیا تو یار پھر انہوں منہ تے ماریا جی. وہ تو منہ ویکھن دے قابل نہیں، تے شیشہ بھی نہیں لایا. تابوت دے اوتے ماں کیوں کیویں ویکھے گی تے بہن کیویں ویکھے گی. پھر کہنے لگا مینوں اینا یار دکھ لگا ہے کہ موئے بندے تے پردیسی نو تسا ہے کی نا. کہنے لگا پردیسی، کئی بار رونا آ جاندا ہے. کہنے لگا یار پردیسی سی، انہوں فیکٹری جی اندروں ترو کے نا تے لتاں تو پڑھ کے تے باہر لے آندا نے سڑک تے پردیسی موئے نو. میں کیا مجلساں چایا جایا کرو. کہنے لگا کیوں؟ میں کیا رو تے ہن بھی پے ہو نا، جے تانوں اس گل تو رون آ گیا تے اللہ بخشش کر دے گا. کہنے لگے کیویں؟ میں کیا ایک سری لنکا دا پردیسی انہوں فیکٹری چو کھچ کے بندے سڑک تے لے آن تے تہاڈا رون نکل جاندا ہے. تے جے تیرے سامنے میں پڑھا کوفے دیاں گلیاں سن، پیراں چ رسی پائی سڑے، مسلم علیہ السلام نو پورے مدینے پورے کوفے وچ پھیریا نے. مدینے تو مراد شہر. میرے عزیزو دیکھو نا رون آ جاندہ، دنیا تو بھی آ جاندہ. چلو میں ایک روایت پڑھ دینا. او آنسو نے جڑے خاص عنایت نے، کیونکہ میں یا اہل المعشرک ہے، کسی دا آنسو آیا کسی دی ہائے نکلی. تو انہوں اگلی روایت دا پتا ایک معاشر وچ آواز آئے گی یا اہل المعشر غضو ابصارکم، اپنی آنکھیں بند کر، انکسو رؤسکم، اپنے سروں کو خم کر، سر تھلے کر لو، اکھا بند کر لو. حشر وچ آدم تو لے کے قیامت تک دے جم کے اٹھ کے مرے بندے کٹھے ہون گے. اللہ نبیوں بھی آکھے گا اکھا بند کر لو، سر خم کر لو. کدوں تک؟ حتی تجوزا فاطمہ تو بنتی رسول اللہ، جدوں تک پیغمبر دی بیٹی نہ گزر جائے کوئی مرسل بھی اکھ نہ اٹھائے. انج ساری دنیا ہے. جدوں نبی خطبہ دیتا ہے اندروں ایک بی بی نو پیغام بھیجیا، بی بی نے اپنے شوہر نو کہنے لگی مصطفیٰ علیہ السلام نو پوچھو کہ مردہ دی اکھاں تے بند کرائیاں جان گیاں، بی بی پردہ دار ہی ایڈے عورتاں دی اکھاں بھی بند کرائیاں جان گی.
جدوں اس آ کے پوچھا نا کہ میری زوجہ پوچھ دیئے یا رسول اللہ اے بیبیاں دیاں اکھاں بھی بند حشر چ کرائیاں جان گیا نبی دی داڑھی ایتھوں ہنجو ٹرے نے تے جتھے ریش مبارک پہ مقدی سی اتھوں تھلے ڈگے وہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا ہون نہیں پوچھدا میں ہون نہیں یا رسول اللہ تکلیف ہوئی تو انہوں میری وجہ تو فرمایا نہ پھر پوچھے کہنے لگا جی مستور پوچھ دیئے ساڑیاں اکھاں بند کیوں ہون گیا حشر چساں تے اپنی مرشد زادی دی زیارت واسطے جانا کئیاں تے بی بی نو ویکھے نہیں ہونا قیامت پھر لوکاں ویکھنا آسان نہیں ویکھنا اپنی مرشد زادی نو تے کنے ویکھنا ہے کوئی پردہ بی بی دا ساڑے مستورہ تو بھی پردہ ہے نبی پھر روئے اگلا جملہ قلم توڑ دیتا نے فرماندے نے پیغمبر اعظم جدو بہت ہسدے سن تے دندان نظر آوندے سن تے جدو بہت روندے سن او تو ریشے مقدس تو تھلے قطرے ڈگدے سن تے صحابہ سمجھدے سن کہ حضور بہت دکھی نے جدو قطرے تھلے ڈگے نہ ریش تو او دے ہاتھ کمبل لگ پہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں مر جاؤں گا جلدی دسو تو انہوں ایڈا دکھ کیوں ہے صرف میں پوچھے کہ بیبیاں دیاں اکھاں بند کیوں کرائیاں جانگیاں رو کے پیغمبر نے فرمایا جس حالت چ بطور لے ہونا مستورہ کتھے برداشت کر سکتی ہیں اور ایک روایت چھے پیغمبر بھی برداشت نہیں کرنے کہنے لگا جی کیویں ہونا ہے پھر پیغمبر نے دسیا اینجا تو سب ایک لیا میرے بی بی دا پہلو اینجن تو انہوں چونکہ ساری گل یاد ہے ایس ہاتھ دے اتے سجا ہاتھ رکھ کے ایس ہاتھ نال ہاتھ چکیا ہونا کیونکہ اے وہ ہاتھ ہے جدے نال مخدومہ تسبیح نہیں سا کر سکتا زخمی سے ایک قبر چ بھی انجی گیا کل میں دسنا ہے اے اٹھیا کدوں کل آج صرف یہ دسنا ہے قبر چ بھی ایتھے کفن چ بھی ایتھے غسل دے ویلے بھی ایتھے میرے پیغمبر نے فرمایا ہاتھ پامیں زخمی ہونا ہے یہ دے وچ بھی ایک پلیٹ تشت ہونا ہے ایک تشت دوجے ہاتھ چ ہونا ہے اس بندے پوچھا مولانا تشتاں چ کی ہونا ہے تہاڈی عقیدت تو صدقے ہیں اور معرفتوں اور علم تو کہ تمہیں سارے نو پتہ ہے پیغمبر نے رو کے فرمایا سجے ہاتھ والے تشت چ حسن دے جگر دے ٹکڑے کھبے ہاتھ والے تشت چ مظلوم حسین دا سر ہونا ہے پایا تختانا کے بی بی فرمائے گی سارے فیصلے تو پہلے میں نو دسیا جائے میرے بڑے نے کسے نو کیا کیا سی میرے چھوٹے نے کسے نو کیا کیا سی میرے کیوں مظلوم لوگ ہمارے نے ہاتھ میں غیب جو آواز آئے گی کرسی نبوت لگ گئی ہے کرسی ولایت لگ گئی ہے آواز آئے گی زہرا آج عادل دا دربار ہے کنوں دربار تو ہائے نکلی آج عادل دا دربار ہے گھبرانا نہیں میں نو کسے گواہ دی ضرورت نہیں میں ہر شاید خود گواہ میں نو ضرورت نہیں لیکن تیری نسل پاک تے میں درود پڑھے آج میں حشر ہی دسنا چاہنا کہ میں ایویں درود نہیں پڑھیا تیریاں قربانیاں نو حشر دے سامنے پیش کرنے واسطے تو آواز دے او آوے جنہیں موقع تے سارے معاملات ہوئے کھیرے صدقے بھائی توڑی عقیدت تو اس ویلے بی بی فرمائے گی کوئی ہے جڑا آکے میرے مظلوم پتران دا موقع دا گواہ بن کے گواہی دے وے قلم توڑ دیتی نے فرما دینے شام جو آواز آئے گی اماں آجا کدی آئے نہ کرو کسے کام ماتم کرنا یا دعا کرنی آج دعا ہے ماتم ہے ماتم واسطے جملہ سن لو اماں آماں کدی آواز ہے ثانی زہرہ صدقہ جامع ثانی زہرہ دی آواز آئے گی قبر کشائی ہوئے گی بی بی دی زینب سلام اللہ علیہ دی بچوں بی بی پاک نکلن گے اپنے ویران دی گواہی واسطے ایتھے میں ایک جملہ پڑھنا ہونا غریب ساڑیاں تیاں مانگ کے تین سوٹ بدل دیا نے مانگ کے کسے دی بھی شادی ہوئے تے نال دے کرو مانگ کے آندیا نے دیو میں تو انہوں پھر استری کر کے تو کے واپس کران گی تے نوجوان بچے ہو نوجوانوں میں ہمیشہ کے اگر کسے غریب دی ہمشیرہ مانگ کے کپڑے پائے تے زندگی عزت دار بیبیاں نو تنقید دا نشانہ نہیں بنانا یہ جڑیاں مانگ پاندیاں جنا یہ ثابت کر دیا نے میرے ویر واسطے رہے کدی سوریاں دی عزت بنا دیا موک جان دیا کدی پیکیاں دی عزت بنا دیا موک جان دیا ایک دینے
تین تین واری غریباں دیاں بھی دو دو واری کپڑے بدل دیاں جدوں قبر کشائی ہوئے گی خدا دی قسم بی بی زینب دے نہ پیکے غریب سان نہ سورے غریب سان بی بی اسے کرتے میں اٹھے گی جدے تے اکبر دا خون جدے تے اپنے سر دا خون جدے تے ویر دا خون آج بی بی اٹھ کے کھلے گی آخری جملہ میں پڑھے بی بی آج ویکھ کے فرمان گے اے شام ہے اللہ ایک واری تو انو شام ضرور لے جائے بی بی فرمائے گی یہ شام ہے جی بی بی فرمائے شام ہے نور دیاں کناتا شام ہے نور دیاں اماریاں فرمایا اللہ دے دربار جانا جے اے انتظام نور دیاں پردیاں دا کنے کیتا ہے توحید کروایا ہے نبوت و امامت نے حکم دیتا ہے تے اسی حاضر ہاں آؤ بی بی چلیے آج نور دے پردے ویکھ کے بی بی دا جملہ سننا لکھے بی بی فرمان گے ہاں توحید تے جان دی ہے نا میں زینب ہاں میرا نانا تے جاندہ نا میں پیو دی زینت ہاں میرا بابا تے جاندہ نا میں دے سامنے اچھی قرآن میں نہیں پڑھیا توحید دا بھی شکریہ ادا کرنیا نبوت دا بھی شکریہ ادا کرنیا ولایت دا بھی شکریہ ادا کرنیا آخری جملے لیکن ایک باری حورا نے جنت واپس جاؤ پھر بی بی فرمائے گی ایک باری میرے نانا میرے بابا نو آکو اگر اللہ ناراض نہ ہوئے تو میں اونج نہ آواں جو میں شام گئی میرے اگے اگے سجاد ہوئے سکینہ دے گلے دی رسی تانگ ہوئے میں دسا میں بازار آئے جو تیرا دین کے میں بچا یا حسین یا حسین